آئی کے ساتھ ڈیل کی باتیں ہوتی ہیں، فلاں ملنے جا رہا ہے، نہیں ملنے جا رہا، خان صاحب نہیں مان رہے، کوئی یہ کہانی ہے یہ صرف کہانی ہی ہے؟ ہاں یہ سوال آپ نے کیا نا مجھے، تو جس کا میں جواب دے سکتا ہوں، کیونکہ یہ خان صاحب جو ہیں وہ یہ اڈیالہ جیل راول پنڈی میں ہے نا، تو راول پنڈی قریب ہے نا اسلام آباد کے، تو وہ وہاں سے خبر جو ہے وہ میرے پاس آ جاتی ہے. اور ویسے بھی اڈیالہ جیل میں صرف پولیٹیکل لوگ تو بند نہیں ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں ان کو ہم جانتے ہیں جو بند ہیں، تو ان کے ذریعے بھی خبریں ہمارے تک پہنچتی ہیں. تو ایک یا دو نہیں 3-4 لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے پاس مفاہمت کا پیغام لے کے گئے، اور جو مفاہمت کا پیغام لے کے گیا، اور اگر اس کا تعلق تحریک انصاف سے تھا تو عمران خان صاحب نے اس کی بہت کلاس لی ہے، اور یہاں تک کلاس لی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ یہاں سے اس اڈیالہ جیل سے میری ڈیڈ باڈی نکل سکتی ہے، لیکن تم یہ نہ سوچنا کبھی کہ میں نواز شریف کی طرح ڈیل کر کے تو پاکستان سے باہر چلا جاؤں گا. میں نے ڈیل نہیں کرنی، ہاں مروانا ہے تو مروا دو. اب اس پر یہ خان صاحب کا رسپانس جو ہے یہ سیاسی رسپانس ہے یا غیر سیاسی رسپانس ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جس عمران خان کو اڈیالہ جیل میں بند کیا گیا ہے اور جس کے پاس 3-4 لوگ گئے ہیں، اور اس میں سے ایک بندے نے مجھے خود بتایا نا کہ جب میں نے خان صاحب کو یہ کہا تو خان صاحب نے پھر میری یہ اس طرح سے کلاس لی. تو عمران خان تو فی الحال مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ کسی ڈیل ویل کے چکر میں ہے، اور اسی لیے تحریک انصاف پہ دباؤ بھی بڑھ رہا ہے. دیکھیں دوبارہ میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ جب یہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ان کے دور میں جو میرے ساتھ ہوا، وہ اب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی کہ اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب نہیں تھے، وہ اس کے ذمہ دار تو جنرل باجوہ صاحب تھے، جنرل فیض صاحب تھے، کوئی بھی ہے. وزیر اعظم تو عمران خان تھا نا. اس وزیر اعظم عمران خان کے پاس میں گیا تھا خود کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کو اڈیالہ جیل میں بند کیا گیا ہے، میں اس کو جیل سے مل کے آ رہا ہوں. تو عمران خان نے کہا اچھا شاہد مسعود جیل میں ہے، ہو مجھے تو پتہ ہی نہیں. تو میں نے ان کا بڑا مذاق اڑایا تھا. اب وہ عمران خان خود اڈیالہ جیل میں بند ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب میں ان کے بارے میں کوئی کمنٹ کرتا تھا تو ان کو بہت برا لگتا تھا. اب میں کمنٹ کر رہا ہوں ان کو اچھا لگے گا اور شہباز شریف صاحب کو برا لگے گا. تو میں آپ کو یہ کمنٹ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ اپنی پارٹی کو مسلسل یہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف تحریک چلاؤ. اور اسی لیے اب تحریک انصاف جو ہے اس نے 30 مارچ کو اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہوئی ہے. تو اگر یہ 30 مارچ کو اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ میں رمضان کے مہینے میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی لگتا ہے آپ کو یہ ڈیل ویل کریں گے؟ میرا نہیں خیال یہ کریں گے. تو کیا ان کے ذہن میں میر صاحب آپ کیا ریڈ کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ تو یعنی ان کی ایک پرسنالٹی بھی ہے کہ یہ اسٹرگل کو وہ کیسے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ مقبولیت جتنی مرضی ہو وہ قبولیت والا معاملہ تو دور دور تک نہیں ہے. دیکھیں جتنا میں عمران خان صاحب کو جانتا ہوں نا، وہ جب کوئی چیز سوچ لیتے ہیں نا، فیصلہ کر لیتے ہیں، تو اس کے آفٹر فیکٹس کے بارے میں وہ زیادہ نہیں سوچتے. وہ عام طور پہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اللہ مالک ہے، فیصلہ وہ کر دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ فیصلہ بھی انہوں نے اسی طرح کیا ہے. اور جو ڈیل کا پیغام لے کے گئے تھے ان کو انہوں نے یہی کہا کہ یار آپ میری فکر نہ کریں، میرا اللہ مالک ہے. اچھا میر صاحب ون لاسٹ کوشچن، آپ نے ہمیں بہت ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ. مگر پہلے ایک آخری سوال، یہ میاں صاحب جو پنجاب کابینہ میں بیٹھے ہیں، تو ڈو یو تھنک کہ اس کو اگنور کر دینا چاہیے اور عدالت میں جا کے اس کو بہت زیادہ ایشو بنانا ضروری تھا، یا انہیں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ قاضی صاحب پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جب لندن سے فلائی کیا اور وہ پاکستان پہنچے اور انہوں نے جلسے سے خطاب کیا، اور پھر جب الیکشن کی کمپین چلی تو مسلم لیگ نون نے نعرہ لگایا پاکستان کو نواز دو. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے، ٹھیک ہے جی. پھر وہ مانسہرہ سے ایک سیٹ ہار گئے، لاہور سے جیت گئے. وہ وزیر اعظم کے امیدوار تھے بھائی. اب وہ خود وزیر اعظم نہیں بنے، انہوں نے اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنا دیا ہے اور اپنی بیٹی کو انہوں نے چیف منسٹر بنا دیا ہے. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ اگر مریم نواز چیف منسٹر بن گئی ہے اور کسی اجلاس میں نواز شریف صاحب بھی بیٹھ گئے ہیں تو وہ نہ بیٹھیں؟
आईनी और कानूनी लिहाज से आप बात कर रहे हैं ना, तो आईनी और कानूनी लिहाज से नवाज शरीफ साहब को नहीं बैठना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि पंजाब का वजीर खजाना जो है वो बजट तकरीर पेश करता है जब पंजाब असम्बली में, तो वो नवाज शरीफ की तस्वीर रखी होती है उसने। तो ये उनकी अकीदत है अपनी पार्टी के साथ। अब ये जो अकीदत है ये आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल जेस्चर है। नवाज शरीफ साहब को कबीना के इजलास में बैठाना एक सियासी पैगाम है कि भाई पंजाब में तो नवाज शरीफ की हुकूमत है। ये उन्होंने पैगाम दिया है इस्लामाबाद वालों को, जहां पे कि शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, किसी और की हुकूमत है। तो अगर उन्होंने एक सियासी पैगाम दिया है तो आपको इस पर क्या एतराज है? अगर कोई इतराज है तो आप मुझे बता दें। नहीं, आई एग्री विद यू, इट्स अ नॉन इशू। बिला वजह इसको हाइप देने की कोशिश की जा रही है। मीर साहब